الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ سورۃ نساء ہم ترجمے اور تفسیر کے ساتھ بیان کر رہے تھے، چونکہ سورۃ نساء کے اندر آنے والے جو مضامین ہیں یہ آپ کے لیے بالکل نئے ہوں گے۔ عموماً ہمارے معاشرے کے اندر جو کچھ ہمارے سامنے عموماً بیان کیا جاتا ہے وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ مسائل ہمارے سامنے ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیں ہمارا دین وہ صرف نماز، روزہ، حج ہی ہمیں نہیں سکھاتا، بلکہ ہمارا دین زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ ہمارا دین ایک افراد کی تربیت سے لے کے ایک معاشرے کی تربیت تک ہمیں لے جاتا ہے۔ پہلے ایک فرد تیار کرتا ہے، پھر فرد کے بعد ایک خاندان کی تربیت، خاندان کے بعد ایک معاشرے کی تربیت، اور معاشرے کے بعد ایک پوری سوسائٹی اور پورے جو ہے وہ عالم کی جو ہے وہ تربیت اسلام کرتا ہے۔ اسلام سے پہلے عورتوں کے ساتھ جو زیادتیاں روا رکھی جاتی تھی اور جن مشکلات کا عورتیں سامنا کرتی تھی اسلام سے پہلے، ان پر کچھ ہم نے گفتگو اپنے جو درس ہو چکے ان میں کی ہے۔ ایک زیادتی جو اسلام سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے عورتوں کے ساتھ کی جاتی تھی، وہ یہ تھی کہ جب کسی عورت کا خاوند فوت ہو جاتا اور وہ بیوہ پیچھے رہ جاتی تو اس عورت کے خاوند کے مرنے کے ساتھ بعد اس عورت کا جو لڑکا ہوتا، خاوند کی طرف سے جو بیٹا ہوتا، لڑکا اس خاوند کا اپنی اس اپنے والد کی جو بیوی ہوتی اس کے ساتھ نکاح کر لیتا تھا اور اپنے نکاح کے اندر اس کو رکھتا تھا، اور اس کا نظریہ یہ ہوتا تھا کہ اس کو اپنی بیوی بنا لوں تاکہ اس کا جو مال ہے اس کے حصے کا وہ بھی کوئی اور نہ لے، وہ بھی میرے جو ہے وہ کام آئے اور اس پر بھی میرا قبضہ ہو جائے۔ یا تو اس کے ساتھ نکاح کر لیتا، یا نکاح نہ کرتا تو اس کو آگے نکاح کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ یعنی خاوند مر گیا تو بیوی کو پیچھے یہ اجازت نہیں ہے کہ اس کے فوت ہونے کے بعد وہ کوئی اور نکاح کر لے، بلکہ اس کو گھر کے اندر قید کر کے رکھتے، دبا کے رکھتے، حتیٰ کہ انہی کے گھر کے اندر وہ مر جاتی اور اس کا جو مال وغیرہ ہوتا بعد میں وہ ان کے کام آ جاتا۔ اور ایک تیسری صورت بھی تھی کہ وہ یہ کرتے تھے کہ اگر کسی عورت کے پیچھے مال نہیں ہے، خاوند اس کا فوت ہو جاتا لیکن مال اس کا اتنا نہیں ہے کہ جس پر وہ قبضہ کر سکے، تو اب وہ یہ کرتے تھے کہ اس عورت کا نکاح کسی تیسرے بندے کے ساتھ کرتے اور اس تیسرے بندے سے اس کے نکاح کے عوض میں بہت سارا مال لے لیتے تھے، یعنی اس کو شادی کر کے دے دیتے تھے اور اس سے جو ہے اس کے بدلے میں بہت سارا مال خود سمیٹ لیتے تھے۔ یہ وہ زیادتیاں تھیں جو اسلام سے پہلے عورت کے ساتھ جو ہے وہ روا رکھی جاتی تھی۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل فرما کے ان تمام چیزوں سے روک دیا۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، کہ اے ایمان والو تم میں سے کسی ایک کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ عورتوں کے زبردستی وارث بن جائیں اور زبردستی عورتوں کو اپنے پاس روک کر رکھیں۔ لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ تم زبردستی جو ہے عورتوں کو اپنے پاس روک لو تاکہ تم ان کے مہر وغیرہ سے اور باقی مال جو ہے وہ کچھ اپنے پاس انہیں روک کر وصول کرو، اور تمہیں اس کی قطعاً جو ہے اسلام اجازت نہیں دیتا۔ سو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح حکم ارشاد فرما دیا کہ شوہر کے مر جانے کے بعد عورت اب تمہاری جو ہے وہ مال نہیں ہے، تمہاری پراپرٹی نہیں ہے کہ تم جس طرح اس کے ساتھ چاہو رویہ جو ہے وہ روا رکھو، بلکہ شوہر کے مر جانے کے بعد عورت آزاد ہے، اپنی دولت کی خود مالک ہے، اپنے نفس کی خود مالک ہے، جیسے چاہے وہ اپنی دولت کو استعمال کرے اور جیسے چاہے جس سے چاہے وہ اپنا نکاح کرے۔ تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم اس کے ساتھ نکاح کرو یا زبردستی اس کو اپنے پاس روک لو۔ یہ دونوں چیزیں ظلم ہیں، بے حیائی ہے اور بے غیرتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ اور
نہ ہی اسلام جو ہے وہ کسی شوہر کو اس دور میں بھی اور اب بھی کسی بھی شوہر کو یہ بھی اجازت اسلام نہیں دیتا کہ شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو نہ تو آباد کرے اور نہ ہی طلاق دے کے اس کو فارغ کرے۔ نکاح ہوا، بیوی گھر آ گئی اور اب میاں جو ہے اس کو بسانا بھی نہیں چاہتا، اس کے ساتھ ازدواجی تعلقات اور بیوی کی حیثیت سے اس کو رکھنا بھی نہیں چاہتا اور اس کو طلاق دے کے فارغ بھی نہیں کرنا چاہتا، اس کو لٹکایا ہوا ہے۔ اسلام اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری یہ خرابیاں دیکھنے کو آتی ہیں کہ ایک بندے کا بیوی کے ساتھ جو ہے وہ رویہ نہیں بناتا، شادی کے بعد حالات کبھی اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ اب اس کی عورت کے ساتھ جو ہے وہ بن نہیں آئی، میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ تعلق اچھا جو ہونا چاہیے جس طرح وہ نہیں قائم ہو سکا۔ اب خاوند بیوی کو طلاق نہیں دیتا اور وہ چاہتا ہے کہ میں اس کو جو ہے یہ تکلیف دوں گا، اور باقاعدہ اس کا اظہار کرتا ہے کہ میں جو ہے نہ تو تجھے طلاق دوں گا اور نہ ہی تجھے اپنی بیوی سمجھوں گا، اور اسے کل معلقہ لٹکا کے رکھتا ہے، باندھ کر رکھتا ہے۔ یہ سراسر زیادتی ہے اور سراسر ناانصافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز سے بھی منع کیا ہے۔ فرمایا جب تم عورتوں کو لے آتے ہو، اپنی بیوی بناتے ہو، تو تم یہ دیکھو کہ وہ عورت جس نے سب کچھ اپنا تمہارے حوالے کر دیا ہے، تمہاری خاطر اس نے اپنے بھائی چھوڑے، تمہاری خاطر اس نے اپنے ماں باپ چھوڑا، رشتہ دار چھوڑے، تمہارے گھر کے اندر آ گئی ہے اور اپنا آپ تمہارے سپرد کر دیا ہے۔ اب تمہیں یہ اجازت نہیں ہے کہ تم اس کے ساتھ یہ زیادتی کرو۔ عاشروہن بالمعروف، بلکہ اس کے ساتھ تمہارا جو برتاؤ ہو وہ اچھا ہونا چاہیے۔ عاشروہن بالمعروف، اچھا برتاؤ اس کے ساتھ کرو، تمہارا برتاؤ اس کے ساتھ خراب نہیں ہونا چاہیے، تمہارا رویہ اس کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے۔ بالمعروف یہ لفظ نہایت وسیع ہے جس کو اللہ پاک نے یہاں استعمال کیا کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ۔ اچھے برتاؤ کے اندر ہر وہ طریقہ جو ہے وہ داخل ہے جو عورت کی خوشنودی کے لیے، گھر کے سکون کے لیے بندہ بناتا ہے، تاکہ ہمارا گھر جو ہے وہ پرسکون بنے اور اس کی وجہ سے ہمارا گھر ایک اچھا گھر جو ہے وہ دنیا کے سامنے نظر آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں عورت کے اندر کوئی چیز پسند نہیں ہے تو پھر بھی تم یہ کوشش کرو کہ اس کے اندر کچھ ایسی خوبیاں ڈھونڈو جو تمہیں پسند ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یضرک مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہ آخر، او کما قال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن مرد کے لیے یہ طریقہ درست نہیں ہے کہ وہ کسی مومن بیوی کا دشمن بن جائے، دشمنی پال لے اپنی بیوی کے ساتھ اس کی کسی عادت کی وجہ سے۔ فرمایا اگر تمہیں اس کی کوئی عادت ناپسند ہے تو تم تلاش کرو اسی کے اندر تمہارے لیے وہ عادتیں بھی موجود ہوں گی جو تمہیں بہت اچھی لگیں گی۔ ہمارا جو ہے وہ المیہ یہ ہے کہ ہم بیوی کی ایک خامی ڈھونڈی تو اس کے پیچھے پڑ گئے اور اس ایک خامی کو لے کے ہم نے اپنا سکون بھی برباد کیا، اس کا سکون بھی برباد کیا، اور آس پاس رہنے والے 10 گھروں کا سکون بھی ہمارے گھر کی وجہ سے برباد ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعلیم دے رہے ہیں کہ اگر تمہیں عورت کی کوئی عادت ناپسند ہے تو تم اس ناپسند عادت کی طرف نہ دیکھتے رہو، بلکہ یہ تلاش کرو کہ ایسی کتنی عادتیں ہیں جو تمہیں اس کے اندر اچھی بھی لگتی ہیں۔ اگر ایک عورت جو ہے وہ کھانا صحیح نہیں پکا سکتی تو باقی اس کی عادتیں دیکھیں کہ وہ کتنے کپڑے اچھے سی لیتی ہے، اس کا لوگوں کے ساتھ رویہ اچھا ہے، لوگ اس کی وجہ سے تمہاری تعریف کرتے ہیں، تو یہ اچھی خوبیاں بھی تو اس کے اندر تلاش کرو۔ صرف اگر ایک خامی کو لے کے تم اس کے پیچھے پڑ گئے تو پھر تمہارا سکون خراب ہو جائے گا اور نوبت جو ہے وہ طلاق تک آ جائے گی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائہم۔ حضور نے فرمایا سب سے جو ہے بہترین کامل ایمان والا مسلمان، کامل ایمان والا مومن وہ بندہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، جس کا بیہیویئر اچھا ہے، جس کا رویہ اچھا ہے، وہ سب سے بہترین مسلمان ہے۔ اور حضور نے فرمایا تم میں سے بھی اچھے وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں، بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے لوگ جو ہیں وہ سب سے بہترین ہیں۔ بہت سارے مرد ہوتے ہیں آفس کے اندر ہوں گے تو بڑا اچھا رویہ ہوگا،
اپنے ورک کے اندر ہوں گے، فیلڈ کے اندر کام میں کے اندر ہوں گے تو رویہ بہت اچھا ہے، لوگ واہ واہ کریں گے کہ صاحب بہت اچھے ہیں، اور لوگ جو ہے نا اس کی تعریفوں کے پل باندھ دیں گے کہ صاحب ہمارے بڑے اچھے ہیں جی۔ لیکن یہ صاحب جب گھر کے اندر آئیں گے تو ان کے منہ پر 12 بج جائیں گے، گھر کے اندر آئیں گے تو بچے بھی تنگ ہوں گے، بیوی بھی تنگ ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اخلاق نہیں ہے۔ اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق اس چیز کو فرماتے ہیں کہ تم میں سے اچھے اخلاق والا وہ ہے خیارکم خیارکم لأہلہ۔ حضور نے فرمایا تم میں سے اچھے اخلاق کا بندہ وہی ہے جس کے اخلاق اس کے گھر والوں کے ساتھ، اس کے بیوی بچوں کے ساتھ اس کے اخلاق اچھے ہیں۔ تو اپنے اخلاق اچھے کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم باہر بڑا اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں، ہم میں سے ہر بندے کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ باہر جب میں جاؤں تو میرے دوست بھی کہیں کہ اس کا رویہ بڑا اچھا ہے، میرے کولیگز جو ہیں وہ بھی میری تعریف کریں، اور میرے ماتحت کام کرنے والے جو ہیں وہ بھی میرے رویے کو دیکھیں، الیک سلیک اچھی ہے، بولتا اچھا ہے، مسکرا کے بات کرتا ہے، صاحب بڑے ہنسمکھ ہیں، یہ تعریف بندہ چاہتا ہے۔ لیکن گھر کے اندر جب داخل ہوتا ہے تو وہ ساری کی ساری سوچ انسان کی چلی جاتی ہے۔ گھر کے اندر اس صاحب کا رویہ اور ہے، باہر صاحب کا رویہ اور ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہترین اپنے گھر والوں کے ساتھ میں ہوں، سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھائی کرنے والا میں ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن اخلاق اپنی بیویوں کے ساتھ جو ہے وہ مثالی تھا، اور اس کی مثال کائنات کے اندر نہیں ملتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 11 ازواج تھی، اور بیک وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 9 بیویاں جو ہے وہ موجود تھی۔ سیرت مقدسہ آپ اٹھا کر پڑھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی بیوی کو نہیں مارا، کبھی کسی بیوی پر آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی کسی بیوی پر جو ہے آپ غصے نہیں ہوئے۔ جب بھی آپ اپنی بیویوں سے گفتگو کرتے مسکراتے ہوئے کرتے، ان کی دلجوئی کرتے، ان کی تعریفیں کرتے، اور گھر کے اندر آتے تو گھر کے کام کاج کے اندر ان کا ہاتھ بٹاتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے پوچھا عائشہ کھانے کے لیے کچھ بنایا نہیں ہے؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ میری آنکھ لگ گئی تھی، ابھی اٹھی ہوں تو میں کچھ بنا دیتی ہوں۔ حضور نے فرمایا چلو عائشہ تم آٹا گوندھ لو اور میں لکڑیاں اکٹھی کر کے تمہارے لیے آگ جلا دیتا ہوں۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ تھا اپنی بیویوں کے ساتھ۔ اور ہمارے ہاں رویہ دیکھیں کہ صبح صاحب نے اٹھنا ہے اور اس نے سکول جانا ہے، جاب پر جانا ہے، اور بیوی بیچاری ذرا سی لیٹ ہو جائے تو ہم پورا جو ہے گھر آسمان پہ جو ہے وہ سر پہ اٹھا دیں گے، اور ایسی ایسی باتیں سنائیں گے کہ خدا نخواستہ جیسے اس نے کوئی بڑا کفر کر لیا ہے۔ حالانکہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام میں کہتا ہے کہ وہ بھی انسان ہیں اور ان کے اندر بھی خامی ہو سکتی ہیں، لہٰذا ان کے عیب تلاش نہ کرو بلکہ ان کے اندر خوبیاں تلاش کرو تاکہ تمہارا جو گھر ہے وہ تمہارے لیے جنت بن سکے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو کل ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کی صورت اپنا انفال کی صورت اپنا 9 سپارے کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها ليسكن الیہا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں اس لیے بنائی ہیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ گویا اللہ پاک نے یہ جو ازدواجی تعلق بنایا ہے یہ سکون کے لیے بنایا ہے۔ اگر ہمارے ازدواجی تعلق تو ہیں لیکن گھر کے اندر سکون ہی نہیں ہے تو ہم نے اس سے حاصل ہی کچھ نہیں کیا، ہم نے پھر قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بھی ہمیں یہ بتاتی ہیں اور قرآن بھی ہمیں یہ طریقہ بتاتا ہے کہ ہم نے اس گھریلو جو تعلق ہے، ازدواجی جو تعلق ہے، میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، اس کو پرسکون کیسے بنانا ہے۔ یہ واحد رشتہ ہے کائنات کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان سب سے پہلا رشتہ بنایا، وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، اور اس رشتے کو اللہ پاک نے اپنی نشانی فرمایا ہے۔ باقی کسی رشتے کے لیے اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ میری نشانیوں میں سے۔ حضرت آدم اور جناب حوا سب سے پہلے تخلیق ہوئے اور ان دونوں کے درمیان جو پہلا رشتہ کائنات کے اندر بنا وہ میاں بیوی کا رشتہ تھا، اور بعد میں سارے رشتے جو ہے وہ بعد والے اس کے بعد بنے ہیں۔ سو اللہ تبارک و تعالی نے جب پہلا رشتہ بنایا تو اس کو اپنی نشانی بھی جو ہے وہ قرار دیا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں بیوی مل جائے اور تم شادی کر لو تو تم اس کے اندر جو ہے وہ خوبیاں تلاش کرو، اس کے اندر خامیاں تلاش نہ کرو۔ اچھا، ہم میں سے اکثر بندوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہماری جو شریک حیات ہو وہ ہمارے مزاج کے بالکل مطابق ہو۔ جس طرح میرا مزاج ہے اس کا مزاج بھی ویسا ہونا چاہیے، اور یہ ہو نہیں سکتا۔
لوگوں کے رویے مختلف ہوتے ہیں، مزاج مختلف ہوتے ہیں، ہماری سوچ اور ہمارے معیار کے مطابق ہر بندہ چلے ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ نظام ہے کائنات کے اندر کہ آپ کی طبیعت مختلف ہے، میری طبیعت مختلف ہے، آپ کی سوچ کا زاویہ الگ ہے، میری سوچ کا زاویہ الگ ہے، آپ کے تصورات علیحدہ ہیں، میرے علیحدہ ہیں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جب مختلف ہوتی ہیں تو رویے ایک جیسے ہو نہیں سکتے، اور بالکل بندہ جو ہے ہمارے معیار کا ہو جائے اور ہمارے جس طرح ہم اس کو سیدھا کرنا چاہیں سیدھا کر لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت حدیث بیان فرمائی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوَجٌ وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتُهَا وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا۔ حضور نے فرمایا اگر تم اپنی بیوی سے فائدہ حاصل کرنا چاہو گے تو وہ بھی تم سے فائدہ حاصل کرنا چاہے گی، یعنی تم اگر اس کے لیے فائدہ مند بنو گے تو وہ بھی تمہارے لیے فائدہ کا باعث بنے گی، اور اگر تم اس کے اندر جو ہے وہ کجی دیکھو، کوئی خامی دیکھتے ہو اور تم اس کو بالکل سیدھا کرنا چاہو کہ یہ بالکل سیدھی ہو جائے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سیدھی ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے اور پسلی ہمیشہ ٹیڑھی ہوتی ہے، اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو اس کو توڑ دو گے، اور اس کا توڑنا کیا ہے کہ آخر نوبت جو ہے وہ طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ لہذا اسلام ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہم اپنی گھر والیوں کے ساتھ گزارا کریں، اچھا گزر بسر کریں، ان کی کئی خامیوں کو نظر انداز کریں اور بہت ساری خوبیوں کو جو ہے وہ دیکھ کے اس کو شاباش دیں، اس کی تعریف کریں، تاکہ ہمارے گھر کا ماحول جو ہے وہ پرسکون ہو اور یہ گھر جو ہے وہ جنت کا نمونہ دنیا کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اسلام ہمیں بتاتا ہے اور ہمیں اس چیز کے بارے میں جو ہے